السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص ایسا ہے جو رمضان میں سب سے زیادہ بد نصیب ہے۔ وہ شخص ایسا ہے کہ جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ بھلا وہ شخص جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بد دعا فرمائیں اور حضور اس پر آمین کہیں تو اس کی بربادی میں اور اس کی تباہی میں کیا کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص رمضان کا سب سے بد نصیب انسان ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ کہیں ہم میں سے تو کوئی اس بد نصیب شخص کی لسٹ میں نہیں آتا ہے؟ کیا ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور حضور علیہ السلام کی آمین اس بد دعا پر پڑ رہی ہو؟ کیا ہم میں سے تو کوئی شخص اس لسٹ میں نہیں آ رہا ہے؟ ہمیں یہ غور کرنا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ رمضان کا وہ بد نصیب انسان کون ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، مغفرتیں برس رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جنتیں لٹا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں اعلان لگواتا ہے فرشتے کے ذریعے، اور وہ فرشتہ پوری رات اعلان لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اللہ اس کو عطا کرے، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اللہ اس کو بخش دے، اے گنہگاروں آ جاؤ اللہ سے مانگ لو۔ اور وہ اعلان لگاتا ہے کہ اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ اور جنت حاصل کر لے، اے گنہگار باز آ جا اور جہنم سے بچ۔ پوری رات فرشتہ اعلان لگاتا ہے، پھر بھی کوئی مغفرت نہ کرا سکے، پھر بھی کوئی بخشش نہ کرا سکے، پھر بھی کوئی آگے نہ بڑھے، تو پھر وہی قصوروار کہلائے گا نا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، صحابہ اکرام تشریف فرما تھے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے عرض کیا کہ آگے آ جاؤ۔ صحابہ اکرام ممبر کے قریب آ گئے۔ حضور علیہ السلام جب ممبر پر تشریف لے گئے تو آپ نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر حضور علیہ السلام نے جب قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر جب حضور نے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام حیران رہ گئے، کیونکہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا تھا کہ حضور نے سیڑھی پر قدم رکھا ہو اور آمین فرمایا ہو۔ جب حضور علیہ السلام خطبے سے فارغ ہو گئے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج ہم نے بڑی عجیب بات دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین فرمایا، پھر دوسری پر آپ نے آمین فرمایا، تیسری پر آپ نے آمین فرمایا۔ یا رسول اللہ کیا معاملہ تھا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بد دعا فرمائی اور فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی اور میں نے اس بد دعا پر آمین کہا۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور درود نہ پڑھے۔ میں نے فرمایا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر کو میں پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ میں نے اس بد دعا پر کہا آمین۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو پہلی بد دعا ہے کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی، یہی کافی تھا، لیکن اس بد دعا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی سخت یہ بد دعا ہو گئی، اور مسجد بھی کون سی ہے؟ مسجد نبوی ہے۔ بد دعا دینے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اس بد دعا پر آمین کہنے والے کون ہیں؟ بد دعا دینے والے تمام فرشتوں کے سردار، اس بد دعا پر آمین کہنے والے تمام پیغمبروں کے سردار، اور وقت بھی جمعے کا، اور جگہ بھی کون سی؟ مسجد نبوی، ممبر۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی خطرناک یہ بد دعا ہوگی، اور جس کو یہ بد دعا لگ جائے تو اس کو تباہ اور برباد ہونے سے پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ کہیں ہم تو اس لسٹ میں نہیں آتے ہیں۔ یہ کون شخص ہے جس کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے؟ ظاہر ہے، بالکل کلیئر آنسر ہے کہ جب اللہ مغفرت دینے کو تیار ہے،
اللہ بخشش دینے کو تیار ہے، اللہ اعلان لگوا رہا ہے کہ آ جاؤ اور مغفرت لے لو، اپنے گناہوں کی معافی لے لو اور میرے قریب آ جاؤ، جنت حاصل کر لو۔ پھر بھی کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے، پھر بھی کوئی اللہ سے مانگ نہیں رہا ہے، پھر بھی کوئی مسجد جانے کو تیار نہیں ہے، پھر بھی کوئی روزے رکھنے کو تیار نہیں ہے، پھر بھی کوئی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر 5 منٹ اللہ سے دعا مانگنے کو وہ تیار نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ہے اور حضور نے اس پر آمین کہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کچھ تو کرنا پڑے گا، اپنی آخرت بنانی ہے تو کچھ تو کرنا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا، اللہ کو راضی کرنے کی کچھ تو کوشش کرنی پڑے گی، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ہاتھ تو اٹھانا پڑیں گے نا، زبان تو ہلانی پڑے گی نا، تھوڑا سا وضو کر کے نماز تو پڑھنی پڑے گی نا۔ لیکن یہی کوئی نہ کرے اور سوچے ارے صاحب بس کیا کریں، ہمارے کام دھندے ایسے ہیں، وقت نہیں مل پا رہا ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تراویح پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، سحری کرتے وقت ہمیں نیند بہت آتی ہے، بھوکا پیاسا رہا نہیں جاتا ہے، اور کیا بتائیں صاحب ہمارے کام دھندوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں، وقت ہی نہیں ملتا ہے ہمیں، تو پھر اس شخص کا کوئی حل نہیں ہے، پھر تو اس کے لیے جہنم پکی ہے۔ اور یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی اور حضور نے اس پر آمین کہا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں غور کرنا ہے کہ کہیں ہم تو اس لسٹ میں نہیں آ رہے ہیں۔ اگر ہم اس لسٹ میں آ رہے ہیں تو پھر جاگ جاؤ اور اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، اللہ سے توبہ کر لو، بخشش مانگ لو، اللہ سے مغفرت مانگ لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بد دعا میں آ جائیں، ہم حضور کی بد دعا میں آ جائیں۔ اپنے آپ کو حضور کی بد دعا والے شخص کی لسٹ میں جانے سے بچائیے، یہ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے۔ اس کے لیے کچھ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔